اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم ترجمے کے ساتھ۔ الف لام را، الف لام را ترجمہ: اے نبی، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کے اذن سے غالب اور لائی کی تعریف کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہی تباہی ہے، جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں۔ یہی تو دور کی گمراہی ہے، اور ہم نے ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لے آئے اور انہیں اللہ کی یادگار ایام یاد دلائے۔ بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق کی تعریف ہے۔ اور کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور جو ان سب کے بعد ہوئے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور بولے، بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے دے۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل یا معجزہ تو لے کر آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا سکیں، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جب کہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اور ہم ان ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے توکل کرنے والے بندوں میں سے بنائے، آمین۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی ناکام ہوا، اور اس کے آگے جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جب کہ وہ مرے گا ہی نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق کو اور بنا کر لے آئے، اور اللہ کے لیے کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضرور تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع اور فرمان تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ مرشدین کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، آج ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ آج تو تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ اسلام کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی قرار جگہ نہ پائے۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی کہ ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں، اور وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نمازیں قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ وہ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے رکھا ہے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار بھی نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں، پھر جو میرا اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کیا کریں۔
اے ہمارے رب، بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب خوب دعاؤں کا سننے والا اور خوب دعاؤں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا۔ اور اے نبی، آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی، اور ان کے دل خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیں جب انہیں عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے: اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر سکیں اور تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کر سکیں۔ آج ان سے کہا جائے گا: کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہوگا، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں، اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان کی سب چالیں اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے۔ چنانچہ آپ ہرگز بھی خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ بے شک اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ اختتام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں تمام زندگی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ہماری موت نصیب عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس الاعلیٰ، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس الاعلیٰ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔